اب دیکھیں فی جنات، یہ اصحاب الیمین جو ہیں دائیں ہاتھ والے، یہ جن کے سارے نامہ اعمال اس طرف جمع ہوتے رہے، ان کو کیا ہوگا؟ یہ جنت میں جائیں گے. یتساءلون عن المجرمین، مجرم لوگوں سے سوال کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، پوچھیں گے. سوال کیا ہوگا؟ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے والا سوال ہے. پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں آگ میں کیا چیز لے گئی، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا. تو پتہ جواب کیا دیں گے؟ قالو، جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. دیکھیں کہ اب اس سے واضح بات، یعنی اہل جہنم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جہنم میں جانے والے اپنے جس قصور کا اعتراف کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج امت مسلمہ کی اکثریت ایسی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اکثریت ایسی ہے جو نماز سے غافل ہے، اور اس غفلت کو برائی بھی نہیں سمجھتے کہ یہ تو برا کام ہے. اس کے لیے طرح طرح کی تعویلیں اور دلیلیں لاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں، ہمیں تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اور روٹی کمانے میں ہمیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فقیری کی حالت کس نے گزاری، اور آپ نے فاقے کاٹ کے اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ فاقے کاٹ کے بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ ان پر تو 5 نمازوں کے ساتھ ایک تہجد بھی فرض تھا جو ہم پر نہیں ہے. اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہم پر، کٹواتے 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 صرف 5 باقی ہیں، اور وہ 5 بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہوگی. ہمارے اداروں میں نماز کا وقت مقرر ہے، لیکن نماز کے وقت میں خوشگپیاں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر وقت پاس کیا جا رہا ہے. یہ امت مسلمہ ہے. کچھ لوگ تو چلے بھوک کا بہانہ کرتے ہیں، کچھ کام کی شغل کا بہانہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو تجارت میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اور کچھ اور لوگ کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، اب ہم پر نمازیں فرض نہیں ہیں. کیا اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے ہوتے؟ یعنی کئی پیر اور فقیر اور کئی ایسے لوگ ایسے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلاں پیر جو ہے وہ تو اتنا پہنچا ہوا کہ نماز وغیرہ کی انہیں ضرورت نہیں ہے، فلاں ولی اور فلاں فلاں بزرگ کو. دیکھیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی. ہم کس طرح اللہ کے رسول سے بھی نعوذ باللہ آگے نکل گئے کہ ہم اپنے اوپر نماز کو ثابت کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے مار بھی سکتے ہو. اب دیکھیں کہ جب انسان قبر میں رکھا جائے گا جس میں نے اور آپ سب نے پہنچنا ہے، اس حقیقت پر غور کریں. ہم سب یہاں کبھی ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آئے، کبھی کوئی نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا شخص یا انسان اللہ کو اور کوئی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پر پہنچایا گیا. ہمیں بھی وہیں پہنچنا ہے. وہاں پہنچ کر جو ایک مومن بندہ ہوگا، جو دنیا میں اپنی نمازوں کی فکر کرنے والا ہوگا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا حساب لینے کے لیے. اسے ایسے محسوس ہوگا جیسے عصر کا وقت جا رہا ہے، جیسے اس وقت موسم ہے یہ اس طرح کا وقت، تو وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کا وقت جا رہا ہے. کیونکہ دنیا میں وہ ہر عصر کے وقت نماز کے لیے پریشان ہوتا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر وسطی کی، یعنی درمیانی کی. درمیانی اس لیے ہو جاتی ہے نا، صبح اور ظہر 2 ایک طرف، مغرب اور عشاء 2 ایک طرف، اور یہ درمیان کی، کیونکہ یہ دن کے آخری حصے کا وقت ہوتا ہے. انسان مختلف کاموں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے اور عام طور پر اس میں لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی سو کے لیٹ کر رہا ہے، کبھی کسی اور مصروفیت سے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تاکید فرمائی کہ درمیانی نماز کی خاص طور پر خیال رکھنا کہ وہ تم سے چھوٹ نہ جائے. تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھے گا، جو فکر کرنے والا ہوگا اپنی اسی درمیانی نماز کی فکر کرے گا، مجھے چھوڑ دو، میری نماز کا وقت ہے. تو وہ اسے بتائیں گے کہ وہ نمازوں کے وقت اور مہلت دنیا میں ختم ہو گئی، بس وہ جو تم نے کرنا تھا کر آئے، اب اس کے بعد 1 دن 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے مزید کسی نماز کے پڑھنے کا یا کچھ اور کرنے کا. اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب مرنے کے بعد، قبر سے اٹھنے کے بعد، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی جھڑکی دیں گے،
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، کہ وہاں قیامت کے دن کیا ہوگا جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور سب کے سب لوگ، فرشتے، تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات باقی بچے گی. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی زندہ چیز نہیں ہوگی. تو دوبارہ ان کو حساب کتاب لینے کے لیے کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فإنما هي زجرة واحدة، صرف ایک جھڑکی دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فإذا هم بالساهرة، تو سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. اب اس میدان حشر میں کھڑے ہو کے سب سے پہلا سوال، کوشچن نمبر 1، نمازوں کے بارے میں. نماز پڑھی تھی؟ نہیں، فیل ہو گئے. اگلے تو بعد میں پوچھے جائیں گے نا. جو نماز نہیں فیل ہو جائے، کیونکہ کافر اور مومن کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ صرف نماز ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے، اور آپ کو پتا آپ کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے تھے، یہ بھی وحی کی ایک قسم تھی. ایک شخص ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے جو آپ کو اٹھا کے لے جا رہا تھا اسے پوچھتے کہ یہ کون شخص ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ شخص فجر کی نماز میں سستی کرتا تھا، روز قضا ہو رہی، روز ہو رہی، روز ہو رہی. کبھی کہیں لاہور جانا ہو یا کسی پکنک پہ جانا ہو، پھر دیکھیں ہوتا ہے، اٹھتا ہے، چھوٹتی ہے گاڑی، وہ چھوٹتا ہے پلین، ٹکٹ لی ہوئی ہے نا، ضائع ہو جائے گی. تو یہ جو پوری زندگی ضائع ہو جائے گی اور سارے امن امان ختم ہو جائیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حساب کیسے ہوگا؟ سب کچھ ہے، ایک الارم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے بھی الارم تو لگانے کی مہلت نہیں ہے. لگا ہوا ہے، سن بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، لیکن نہیں اٹھتے. وہ کیوں؟ اس لیے اتنی بڑی سزا دی گئی کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا، ہر انسان اکیلا اکیلا ہوتا نا اپنے اپنے گھر میں. تو پھر اگر اس میں سستی ہو تو پھر اس کی سزا بھی سخت ترین بتائی گئی. ایک تو ان کا جرم یہ بتایا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ضرورت مند کو، حاجت مند کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ نہیں کہا فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ کہا کہ ضرورت مند. اور ضرورت مند میں کون آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر اس جاندار کے ساتھ جس کے اندر تر جگر ہے، ہاں وہ پرندے ہو، ہاں وہ جانور پیٹس ہو، ہاں وہ انسان ہو، جہاں بھی کوئی ضرورت مند ہو، ہاں وہ سیلاب زدگان ہو یا وہ صومالیہ کے قحط زدگان ہو، کہیں ہو، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں. تم انہیں نہیں کھلا رہے، تم اللہ کو دے رہے ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ جواب دے گا، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کو کھلاتے ہیں، میں آپ کو کیسے کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ فلاں جگہ پر جو ضرورت مند بندہ تھا، اگر تم اسے کھلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے، تم مجھے حاصل کر سکتے. اس کو کھلانا دراصل مجھے کھلانا تھا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں. پڑھتے ہیں وہ تصویریں، دیکھتے ہیں صومالیہ کی، مختلف علاقوں کی، دیکھتے ہیں تھوڑی دیر ہے بیچارے، کر کے صفحہ پلٹ دیا. کبھی نہیں سوچا کہ کہاں دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. اور اگر کہیں ایڈریس نظر بھی آیا نا کہ یہاں اس جگہ پر، یہ خود کھا جاتے ہیں سارے. شیطان اتنی اچھی تدبیر سجھاتا، خود کھا جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ سب نہیں کھانے والے ہوتے، لیکن اگر چند کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اس کو کیوں محروم کریں؟ اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ یہ کھانے والے، تو ہم تحقیق کیوں نہیں آگے بڑھ کے کرتے کہ کون کھانے والا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے مسلم میٹ ایک ادارہ ہے برطانیہ میں، یہ جو یوسف اسلام ہے اس کا کام کردہ ہے. یوسف اسلام کے جتنے بھی جہاز وہاں جاتے تھے اور جتنی بھی چیزیں جاتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہاں رہ کے پوری تسلی تھی کہ صحیح جگہ پر پہنچنا ہے. اور ان کے اشتہارات آج کل بھی آ رہے ہیں. انہوں نے مختلف علاقوں میں 2-3 جگہوں پہ پاکستان میں برانچز کھولی ہوئی ہیں. یعنی چلے ٹھیک ہے، ہمیں کسی پہ بھی یقین نہیں، کسی سے پوچھ ہی سکتے ہیں، کسی کو کہہ ہی سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورۃ ارأیت الذی یکذب بالدین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟
فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کرتا، نہ کسی سے پوچھتا، نہ کسی اور کو کہتا ہے، بس ہماری تو اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر چلیں ان سب صومالیوں کو بھی چھوڑ دیں، بوسنیا کو بھی چھوڑ دیں، کشمیر کو بھی چھوڑ دیں، فلسطین کو چھوڑ دیں، سیلاب والوں کو بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں۔ غور کریں، میرے اپنے خاندان میں، میرے بہن بھائیوں میں، میرے سسرال میں، میرے رشتہ داروں میں کتنے بچے ایسے ہیں جو صرف فیس نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں، جو صرف کوئی پراپر جاب یا کوئی پراپر ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے جن کی بچیاں بیٹھی ہیں۔ صرف اپنے خاندان پر غور کر لیں، ہم کئی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن فکر تو ہو ہمیں اس بات کی، کوشش تو کریں ہم اس چیز کی، وہ دکھ تو ہو، وہ ہمیں جہنم، خود اپنی جان کو بچانے کی بھی فکر تو ہو، لیکن ہمیں اس کی بھی فکر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم لا الہ نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، یہ کہا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، اور یہاں اس تصور کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ صرف نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے سارا بیڑا پار کر لیا اور ہمیں اب کسی نیکی کی ضرورت نہیں۔ وہ ہر سائل کو بھی دھتکار رہے ہیں اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تعویل کر کے پیچھے موڑ رہے ہیں، اور ان کا بھی جڑ کٹ جاتی ہے جو صرف چیریٹی کے کام کرتے پھرتے اور نماز کے لیے توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کو تو اپنی مخلوق سے پیار ہے، مخلوق کا خیال کرنا چاہیے، اللہ غفور رحیم ہے، اسے ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت۔ ہمارا معاشرہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک مولوی ہیں جو صرف مسجدیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نہیں خبر کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون کہاں ضرورت مند ہے، اور دوسرے جو صرف دنیا کے کام کاروبار چلا رہے ہیں، انہیں یہ فکر نہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ تیسرا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ آپ کہ اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، دین کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے۔ بار کا ایک کالم نگار ہے، اس نے ایک حج کا سفر نامہ لکھا ہے، اور اس سفر نامے میں وہ کیا لکھتا ہے کہ حج پر اٹھنے والا سارا پیسہ صرف مال کا ضیاع ہے، یعنی ضائع کرنا ہے۔ احرام کو کیا کہتا ہے؟ احرام دیکھ کر مجھے ہندو جوگی یاد آ گئی۔ پھر کیا لکھتا ہے کہ سارا سفر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا، نہ جانے کیا کچھ خرافات اور ایسی فضول باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ پاکستان میں ہے، اور ہماری خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اس پر کوئی دکھ درد نہیں ہے۔ اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا مذاق اڑایا، لاکھوں ایسے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جن کے دل ہر لمحہ تڑپتے ہیں اور روتے ہیں ان گھروں کو دیکھنے کے لیے، خواہ وہاں کتنی بھی تکلیف کیوں نہیں ہوتی۔ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ ان کو جرت کیسے ہو گئی کہ ایسی کتابیں، یعنی ان کے دل میں ایسے کافرانہ خیال تھے تو تھے، انہیں باہر لا کے چھاپنے کی، اور چھاپنے والے نے صرف پیسے کمانے کے لیے چھاپ ڈالا اس سب کو۔ کہاں سے آ گئے ہیں یہ سب قوم؟ یہ مسلمان کیسے اپنے آپ کو؟ پھر آپ دیکھیں کہ دین کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ حاجی اور ملانی اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ لقب ہے یا نہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا؟ آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کسی نے داڑھی رکھ لی تو مولوی ہو گئی، اور مولوی ہونے کے بعد جو دنیا بھر کی دشنام ترازی اس کے ذمے۔ سب سے بری اگر اس پاکستان میں کوئی شخصیت ہو آج تو مولوی کی۔ میں نہیں کہتی بہت اچھے ہیں، میں ان کو کوئی دفاع نہیں کر رہی، وہ جو کچھ ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدارا مولوی کی آڑ میں اسلام کو کم از کم گالی نہ دیں، اسلام کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک رسول کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اگر آپ کا نہیں دل چاہتا، نہیں پسند، خاموش رہیے، دل میں رکھیے اس کو، لیکن آگے بڑھ کے اس کا مذاق نہ اڑائیے، اس شعار اسلام کا۔ سر ڈھانکنا آپ کو نہیں پسند، نہ ڈھانکیے، آپ خود خدا کے آگے جواب دہ ہیں، لیکن ڈھانکنے والوں کا مذاق نہ اڑائیے، ان کو حجن اور ملانی نہ کہیے، ان کو بیک ورڈ نہ سمجھیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے والے انسانوں کا نہیں، خدا کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کے بعد فرمایا کنا نخوض مع الخائضین، وہ جہنم میں جانے والے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ ہم دین کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے تھے، ہم بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ،
اور ہم جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے. کیونکہ اگر انہیں یقین ہوتا کہ نیکی کی جزا ہے تو کسی سے پوچھے بغیر وہ نیکی کرتے, اور کسی سے کوئی صلہ اور اجر چاہے بغیر وہ نیکیوں کے لیے تڑپتے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ یہ یقینی اور حقیقی بات ہمارے سامنے آ گئی. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہ آئے گی. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, آپ کو یہ حق دیا جائے گا. لیکن کن کی کریں گے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا, اس میں ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع, کون ہے جو شفاعت کر سکے گا, عندہ, اس رب کے پاس, الا باذنہ, مگر اس کی اجازت کے بغیر. تو شفاعت دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے لیے کریں گے؟ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے کہ ہاں یہ لوگ اس بات کے اہل ہیں, ان سے بس کسی وجہ سے غلطی ہوگی. اور دراصل شفاعت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آنر. مثال کے طور پر یہ آنر کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک چیز لاتے ہیں گھر میں, آپ خود بھی اسے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ان کے آگے رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے سب سے چھوٹے بچے کو اس کی اہمیت جتانے کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹے آپ تقسیم کرو, آپ سب کو آفر کرو, آپ سب کو پیش کرو. یہ دراصل کیا ہے؟ چیز تو آپ کی تھی نا, آپ نے دی اور وہ اسے پیش کر. وہ کیوں ہم اس کو دیتے؟ اس کا دل خوش کرنے کے لیے, اس کو اہمیت دینے کے لیے. اور اس سے بچہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے کہ مجھے کہا گیا نا کہ یہ کام کرو. یہ اور بھی کوئی اسی طرح کی آپ مثال سوچ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل ایک آنر دیا جائے گا کہ آپ نے اتنی زیادہ جو اطاعت کی اور رب کے حقوق کو ادا کیا, اس کے صلے میں آپ کو ایک شرف بخشا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں درخواست کریں کہ انہیں بخش دیا جائے. اب دیکھیں, جس طرح قرآن بھی سفارش کرے گا کچھ لوگوں کے لیے, اسی طرح قیام اللیل سفارش کرے گا. یہ سب چیزیں سفارش کیوں کریں گی؟ اس لیے کہ انہیں آنر دیا جائے گا ان کی عظمت کی وجہ سے. اور کس کے حق میں کریں گی؟ جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا. قرآن اپنے بھول جانے والوں کو ادھر ایک طرف رکھ دینے والوں کی سفارش نہیں کرے گا, اپنے اس خلاف عمل کرنے والوں کی سفارش نہیں کرے گا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اور غلط کار ہوں گے. اور اگر کریں بھی تو ایسے لوگوں کے حق میں قرآن بتاتا ہے کہ شفاعت کام نہیں آئے گی, فائدہ ہی نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ جائیں اور روئیں اور پیٹیں اور کہیں گے نہیں آپ ہماری سفارش کرا دیں, ہاں آپ کریں بھی تو ما تنفعهم, اللہ کا فیصلہ ہے, ان کو فائدہ نہیں دے گی, نفع نہیں دے گی. کیا؟ شفاعت الشافعین, سفارشیوں کی سفارش, خواہ وہ قرآن ہو, خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو, خواہ قیام اللہ ہو, خواہ روزہ ہو, کچھ بھی ہو. نہیں. فما لہم, ان کو کیا ہو گیا ہے, عن التذکرۃ معرضین, کہ اس نصیحت سے منہ موڑ جاتے ہیں کہ نہیں آج کے بعد ایسے کسی درس میں نہیں جانا. اتنی سخت باتیں, دل کانپ گیا اور کھانا پینا اور زندگی کا عیش آرام جو وہ حرام ہو گیا ہے. نہیں, رات کو آنکھ کھل جاتی اور قبر یاد آنے لگتی, نہیں آج کے بعد نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. کس کی ہے یہ؟ اس کی, اس رب کائنات کی جس نے پیدا کیا اور جس کی طرف واپسی ہے, جس سے کوئی چھٹکارا نہیں. کیوں منہ موڑ جاتے؟ اب دیکھیں کہ منہ موڑنا کیا ہوتا ہے. منہ موڑنے میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو سنا اسے سنی انسنی کر دی. نمبر 2 یہ کہ اس کو مزید پڑھنے کی کوئی کوشش نہ کی. اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں تفسیر ہے, رکھی ہے, روز گزر رہے ہیں, دیکھتے ہیں, صاف کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نہیں دیکھتے کہ کیا کہتی ہے, منہ موڑ جاتے ہیں. ہر روز آتے ہیں, صفائی کرتے ہیں اور کر کے منہ موڑ گئے, دوسری طرف پلٹ گئے. اس گھر میں ہوتی ہے قرآن کی کلاس, ہو رہی ہے, باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, دیکھتے ہیں گاڑی کو, گزر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, منہ موڑ جاتے ہیں. نہیں میرے پاس تو وقت نہیں, میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا, میرے پاس اتنی طاقت ہے, میرا دماغ نہیں کام کرتا, اور مجھے یہ اور وہ فلاں فلاں مشکل. یہ منہ موڑنا ہے. جب تک کوئی چیز کو انتظام نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ادھر باقی ہے. جب ایک چیز موجود ہے
تو اس سے منہ موڑنا، دراصل اللہ کی رحمت سے منہ موڑنا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ 3 لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. ایک شخص نے ایسی جگہ دیکھی، آیا اور خالی جگہ پہ بیٹھ گیا. دوسرے نے کہا اچھا میں وہاں جا کے آگے بیٹھوں، وہ پیچھے ہی شرما کے بیٹھ گیا. تیسرا جو تھا اس نے دیکھا نہیں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، باہر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان تینوں کی حالت بتاؤں کیا ہے اللہ کے نزدیک، ان کا کیا مقام ہے. پہلا جو آ گیا اس نے اللہ کی محفل میں پناہ لے لی، اللہ اس کو پناہ دے دے گا. دوسرا جو پیچھے شرما گیا اللہ اس سے شرما جائے گا. اور تیسرا جو چلا گیا اللہ اس سے منہ پھیر لے گا. تو گویا اللہ کے دین کی محفلوں سے منہ موڑنا، منہ پھیرنا، یہ بھی دراصل اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کے برابر ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کو خوب جانتا ہے. ہم اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اگر اہمیت ہوگی تو ہم آگے پیچھے کریں گے نا. اب جب تک یہ اہمیت نہیں خدا کی اور اس کے کلام کی، ہمارا رویہ نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح بھاگتے ہیں کہ انہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہوں. اور گدھے کیسے؟ جب وہ شیر کو دیکھیں فرت، فرار حاصل کرے، من قصورہ، قصورہ کہتے ہیں شیر. گویا انہوں نے کہیں شیر کو دیکھا اور خوف کے مارے بھاگے کہ ہمیں کھا لے گا، پکڑ لے گا، پھر ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، پھر ہمیں یہ سبق یاد کرنا پڑے گا، پھر ہمیں فلاں جگہ فلاں پارٹی میں نہیں ہم جا سکتے، پھر ہمیں وہ دن چھوڑنا پڑے گا، فلاں بہت ساری باتیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے کھلے خط بھیجے جائیں. انہیں گھر میں بیٹھ کر روز اللہ تعالیٰ ہر دن اخبار کی طرف پھینک دے ان کے گھر کے آگے کہ آج تمہارا خدا یہ اور یہ تم سے چاہتا ہے. یعنی وہ خود کوئی تکلیف نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس خود چل کے سب کچھ آ جائے. کلا، ہرگز نہیں، بات یہ ہے بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت کا ڈر نہیں رکھتے، آخرت کا خوف نہیں رکھتے. کیونکہ جس کے دل میں یہ ہو کہ میں نے مرنا، میں نے قبر میں جانا، اندھیرا ہے، مٹی ہے، کوئی ساتھی نہیں، کچھ نہیں، اور نہ جانے کتنے 100 اور کتنے 1000 سال میں نے وہاں رہنا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو وہ تصور آ جائے وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے، اس کی نیند نہ حرام ہو جائے، اس کی دلچسپیاں نہ اور کم ہو جائے، اور سب سے زیادہ اس کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا عزیز نہ ہو جائے. کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نہیں نصیحت حاصل کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ہم پھر کیا کریں؟ جدھر خدا چاہے گا تو ہم چلے جائیں گے. بات یہ نہیں، اللہ اس کے لیے چاہتے ہیں جو اپنے لیے خود چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. ایک اور جگہ پر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے. اور اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو اللہ تم سے زیادہ پرے منہ پھیر کے چلا جائے گا. اس کی رحمت آئے گی، نہیں قبول کرو گے واپس پلٹ جائے گی. هو اہل التقوی واہل المغفرہ، وہ اس بات کا اہل ہے، اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس سے حیا کیا جائے، اس کا لحاظ کیا جائے، اس کا پاس کیا جائے، اس کا انسان کانشیسنس رکھے. واہل المغفرہ، اور وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تقوی کرنے والوں کو پھر بخش بھی دے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر واقعی اپنے اس کلام کی حقیقت کو اتار دے، ہمارے دلوں کو پگھلا دے اور ہمارے اندر رجوع پیدا کر دے. ہم اس راہ کے لیے ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ ہمارے لیے راستے آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.